رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، صدیوں سے ہندوستانی اور ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ اس ملک کے اندر رہتے چلے آ رہے ہیں اور آپس میں پیار و محبت کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر افسوس بسا اوقات بلکہ اب تو اکثر یہی ہو رہا ہے کہ ووٹ بینک کی سیاست کے مد نظر یا کسی اور مقصد کی خاطر ہندوستانی اقوام کو مذاہب اور ذات پات میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور معصوم برادران وطن کے دل و دماغ کے اندر اس قدر نفرت بھر دی گئی ہے کہ اب وہ خاص علامت دیکھتے ہی مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہندو مسلم نفرت اب تک عام لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی تھی اور برادران وطن کو مسلم قوم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پورے ملک کے اندر نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے، مگر اب بات یہاں تک محدود نہیں رہی، اور یہ بات بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ ہندو مسلم نفرت کی آگ لگانے والوں کو اس نفرت کے ماحول سے سکون نہیں ملا۔ اس گنگا جمنی تہذیب والے ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک کر ان کو سکون نہیں ملا، ان کی روحوں کو چین نہیں ملا، اور وہ اب شکشا کے مندروں کے اندر، اسکولوں اور کالجوں کے اندر بھی وہی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن چندریان سکسیسفل چاند پہ پہنچا تھا، اس دن انہوں نے چندریان کے بعد دین کے بارے میں باتیں کری، دین کے بارے میں یہ بات کی کہ مسلمانوں نے دیش آزاد نہیں کروایا، ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس میں، مکے کا رنگ تو کالا اندھیرے کی وجہ سے، اور تمہارے دل میں رحم نہیں ہے، تم جانور کو کاٹ دیتے ہو اور تم نے ہر چیز تلوار سے جیتی ہے۔ یہ ساری باتیں اس اسکول میں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے شکشک ہے جو بچوں کو لڑائی سکھا رہی ہے؟ بیٹا کیا ہوا تھا؟ آپ کا نام بتائیے۔ ان نفرت کے پجاریوں نے ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ان معصوم بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے بجائے ہندو مسلم نفرت کا پاٹھ پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی گندی سیاست اسکولوں کے اندر چلتی رہی اور اچھی تعلیم کے بجائے ان معصوم بچوں کو نفرت کی تعلیم دی جاتی رہی تو ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے اس وطن عزیز کا، ہمارے اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور یہی سوال میرا ان کے والدین سے بھی ہے، ان کے ماتا پتا سے بھی ہے، ان کے پیرنٹس سے بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسکولوں کے اندر کچھ اچھا بننے کے لیے بھیجا ہے، مگر سوچیں، غور کریں، آپ نے بھیجا کچھ اچھا بننے کے لیے وہاں، مگر وہاں تو کچھ اور ہی بنایا جا رہا ہے۔ ماتا پتا سوچیں، غور کریں کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے تھے کیا وہ اس طرح وہ بن پائیں گے یا نہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پرزور انداز میں کہ آپ ان نفرت کا پاٹھ پڑھانے والوں کے خلاف آواز بلند کریں، اپنی آواز اٹھائیں، اور اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ، اس ملک کے مستقبل کے ساتھ، اس ملک کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ہرگز اجازت مت دیں۔ آپ سب نے ابھی کچھ دن قبل دیکھا کہ مظفر نگر ضلع میں ایک اسکول کے اندر ایک مسلم بچے کو اس کے دوسرے وطنی بھائیوں سے پٹوا کر اس لیڈی ٹیچر نے کس طریقے سے ان معصوم بچوں کے ذہنوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرنے کا کام کیا۔ اسی طرح آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں کہ یہ نفرت کس طرح پھیلائی جا رہی ہے، کہ کس طرح ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نفرت کا پاٹھ پڑھا دیا گیا ہے۔ اور دوسری نہیں لکھا گیا ہے، صحیح لکھا ہے، تو آپ اس سے اب نپٹنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اس سے نپٹنے کے لیے آریہ دل کی ایک بڑی سینا بنائیں گے، جسے کافروں اور مسلموں آتنکوادیوں جتنے بھی ہیں، اس آتنکوادیوں کو ہم جڑے چھڑانے کا، ان کو ناک چنے چبانے کے لیے
हम काम करेंगे। कक्षा में पढ़ता है। आप भी ये किताब पढ़े हैं, आतंकवाद और भारत का भविष्य? जी। आपका कोई मुसलमान दोस्त है? नहीं, कोई मुसलमान दोस्त नहीं। मुसलमान से क्यों नहीं दोस्ती करते हैं? हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है, हम मोहल्ले से दूर में। तो उनसे आपका दोस्ती नहीं हुआ? मिलेगा तो करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? तरफ आपको कोई मुसलमान मिलेगा तो उससे दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से मुझे ये पता चला कि वो भी आतंक फैलाते हैं। तो आप मुसलमानों से दोस्ती नहीं करेंगे? नहीं। अब किताब नहीं पढ़े होते तो आप करते? जी मिलते तो। मिलते तो। अब मिलेंगे तो भी नहीं करेंगे ना? नहीं। बच्चा मिला, एक नौमौलूद बच्चा मिला। और दूसरी तरफ आप ये वीडियो भी देखिए कि कुछ दिन कबल लखनऊ के अंदर गोमती नदी में एक नवजात बच्चा मिला, एक नौमौलूद बच्चा मिला। उस बच्चे को 3-4 मुस्लिम मासूम बच्चों ही ने बचाया और उसको नदी से उठा करके लाए। मेरे बिरादरान वतन, आप गौर करें, सोचें, इन मुस्लिम बच्चों ने इस नवजात बच्चे को बचाने से पहले ये नहीं सोचा कि ये बच्चा कौन है, किस कौम का है, कहाँ से आया है, ये मुसलमान है या हिंदू है, कहीं ये बच्चा उस कौम का तो नहीं जो आए दिन हमारे खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं और हर वक्त कौम को मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं ये बच्चा उस कौम का तो नहीं। लेकिन बस उन्होंने ये कुछ नहीं सोचा, बस उस बच्चे की जान बचाई। मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों की तरबियत को, मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों की बहादुरी को कि इन्होंने ये सब नहीं सोचा कि वो मुसलमान है या हिंदू है, किस कौम का है, किसका है। बस उसकी जान बचाई और उसको उठा करके लाए। आप खुद इस वीडियो के अंदर इन बच्चों की बहादुरी को देखिए और सबक लीजिए। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद तौसीफ। क्या हुआ था ये बताओ आज पूरा। तीन आदमी आए थे, एक लड़का था, 2 आदमी थे और लड़का यहाँ पे खड़ा हो गया था एक आदमी। किस चीज से आए थे? एक्टिवा से। एक्टिवा से। तो तुमने देखा था? हम लोग ने देखा। क्या देखा था? एक्टिवा से जा रहे थे गोमती में फेंकने बच्चे को। तो फिर क्या हुआ? हम लोग ने उठा लाया। तो वो क्या बच्चा डूब गया था? डूब रहा था नहीं, चारों। कौन तुम्हारे साथ और कौन कौन था? ये क्या नाम बताओ ना। नाम तुम लोग बताओ बेटा अपने। हमारा नाम मोहम्मद रसीद। तुम्हारा? मोहम्मद हसन। और तुम्हारा? और तुम तौसीफ। मतलब तुम लोग निकाल लाए, इतने दमदार थे। वाह। बस आखिर में एक शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा।